إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو دلائل و براہین سے آراستہ اور جہالت و ضلالت سے پاک اور مبرہ ہے۔ دین اسلام میں بدعت و خرافات کے لیے کوئی بھی جگہ باقی موجود نہیں۔ اسلام کی تمام تر تعلیمات کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہو چکی تھی، مگر افسوس کہ آج شیطان اور اس کے پیروکار اس دین مبین کو بدعت و خرافات کے ساتھ، جہالت و ضلالت کے ساتھ داغدار کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی اس کوشش میں ہمیشہ ناکام و نامراد واپس لوٹتے رہیں گے۔ میں اس بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ماہ سفر ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر کے متعلق ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ہاں بہت زیادہ غلط نظریات پائے جاتے ہیں، بد عقیدگی پائی جاتی ہے۔ لوگ ماہ سفر کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں شادی نہیں کرتے، اس میں کسی بھی قسم کا کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، حتیٰ کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ لوگ سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلام ایسی بدعقیدگی کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام سے قبل دور جہالت میں بھی ایسے نظریات پائے جاتے تھے، ایسی بدعقیدگی پائی جاتی تھی، اسلام نے ان کی مذمت کی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، لا عدوى ولا حامۃ ولا صفرۃ ولا طیرۃ، کوئی بھی ایک بیماری وہ متعدی نہیں ہوتی، خود سے دوسروں کو نہیں لگ جاتی، اور نہ ہی بدشگونی لینا درست ہے، نہ ہی ماہ سفر کے اندر نحوست ہے، اور نہ ہی کسی پرندے کے اندر نحوست ہے۔ ماہ سفر اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ ماہ سفر یہ نحوست کا باعث نہیں۔ آج لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے ہی کسی چیز کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو، کسی عمل کو نفع اور نقصان کا مالک تصور کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ سفر کو منحوس تصور کر لیا، اسے نفع اور نقصان کا باعث تصور کر لیا۔ انسان گھر سے نکلا ہے، آگے سے کالی بلی گزر گئی، اس کو اپنے لیے نقصان کا باعث تصور کر لیا۔ گھر میں الو بول رہا ہے، الو کی آوازیں آئے ہیں، اس کی اپنے لیے نقصان کا باعث تصور کر لیا۔ یہ بدشگونی ہے۔ اسلام نے ایسے بدشگونی کی مذمت کی ہے۔ رستہ کراس کرتے ہوئے آگے سے کالی بلی گزر جائے نا، تو ہمارے ہاں یہ تصور بنا لیا جاتا ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیا جاتا ہے کہ آج میرے لیے میرا یہ باہر نکلنا، سفر کرنا سود مند نہیں، فائدہ مند نہیں ہوگا، میرے لیے کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ کالی بلی آگے سے گزرنے کی وجہ سے آپ نے یہ عقیدہ اور نظریہ تو بنا لیا کہ آج کا دن میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ کہ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا، کبھی ہم نے یہ تصور بھی کیا کہ دن بھر جو ہم کالے کرتوت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، بد عقیدگی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، فحاشی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، کیا ان کاموں کی وجہ سے، فحش کاموں کی وجہ سے، کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے، اللہ کے قانون کو جو ہم سارا دن توڑتے ہیں، اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی؟ کیا پھر ہمارے اوپر نحوست نہیں چھاتی؟ اصل میں جو منحوس ہے، نحوست ہے، وہ ہمارے ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کالی بلی آگے سے گزرنے کی وجہ سے نحوست نہیں ہوتی، نحوست ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے نحوست ہم پر چھاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں جو تمہیں پریشانیاں پہنچتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، یہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دن بعد جو ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں،
ان حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے، اللہ کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے نقصان ہوتے ہیں، مگر ماہ سفر کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، کالی بلی آگے سے گزرنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، الو کی آواز سننے کی وجہ سے نقصان نہیں ہو جاتا۔ اسلام نے ایسی عقیدے کی بدعقیدگی کی مذمت کی ہے، بلکہ جو شخص ایسی بدعقیدگی رکھتا ہے ایسے انسان کو تو مشرک کہا گیا ہے، ایسا انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ جو شخص بدشگونی لیتا ہے حقیقت میں ایسا انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ڈانٹ ڈبڑ کی اور ایسی بدعقیدگی کی مذمت بیان کی ہے کہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے، کسی کو منحوس تصور کرتا ہے، کسی مہینے کو، ماہ سفر کو منحوس تصور کر لیتا ہے، کسی جانور کو، پرندے کو منحوس تصور کر لیتا ہے، بلکہ بہت سارے خاندانوں میں، فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایک عورت کو منحوس تصور کرتے ہیں کہ یہ عورت ہمارے گھر میں آتی ہے، نحوست لگا دیتی ہے، یہ فلاں شخص ہمارے گھر میں آتا ہے، نحوست لگا دیتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ بھی غلط ہے، اسلام نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ جو کسی کو منحوس تصور کر لیتا ہے، کسی کے اندر نحوست تصور کر لیتا ہے، نحوست کا عقیدہ اور ایسی بدشگونی تصور کرتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، لیس منا من تکہن او تکہن او تطیر او تطیر، ایسا انسان میری امت سے خارج ہے، میرا ایسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ایسے انسان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ کون؟ جو بدشگونی لیتا ہے، جو کسی کو منحوس تصور کرتا ہے، جو کسی کو منحوس تصور کرتا ہے، بدشگونی لیتا ہے، کسی کے اندر نحوست سمجھتا ہے، ایسی بدعقیدگی رکھتا ہے، ایسے انسان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے، ایسے انسان کو اپنی امت سے ہی خارج قرار دیا ہے۔ اور دوسری جانب وہ شخص جو بدشگونی نہیں لیتا، جس کا عقیدہ توحید ہے، جس کا اپنے رب پر پختہ ایمان اور توکل ہے، کسی مہینے کو تصور نہیں کرتا، کسی شخص کو تصور نہیں کرتا، کسی عورت کو منحوس تصور نہیں کرتا، اور کسی پرندے کو، کسی جانور کو اپنے لیے منحوس تصور نہیں کرتا، نحوست کا باعث تصور نہیں کرتا، اپنے رب پر پختہ توکل رکھنے والا ہے، اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، اس کا ایمانی لیول بلند ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ہیں۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو بشارتیں سنائی ہیں۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون، وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے، کسی کو منحوس تصور نہیں کرتے، کسی کو اپنے لیے نحوست کا باعث تصور نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سے دم نہیں کرواتے۔ دم کروانا ویسے تو جائز ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ پر توکل اور ایمان اس قدر پختہ ہے کہ دم بھی کرواتا نہیں، اپنے رب پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میری پریشانی کو، میری مصیبت کو، میری بیماری کو ختم کر دے گا۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون، جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے، کسی کو منحوس تصور نہیں کرتے، بدعقیدگی کا شکار نہیں ہوتے، اور اپنے اور کسی سے دم نہیں کرواتے۔ اگر خود بغیر کہے دم کر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، خود کہہ کر دم نہیں کرواتے، اللہ روز قیامت ایسے انسان کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، اپنے رب پر اپنا توکل مضبوط کیجیے، بدعقیدگی سے بچ جائیے، ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیے کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، آفت پہنچتی ہے، وہ وہی ملتی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بصورت دیگر ماہ سفر کے اندر نحوست نہیں، کسی جانور اور پرندے کے اندر نحوست نہیں، کسی انسان کے اندر، کسی شخص کے اندر نحوست نہیں، کسی عورت کے اندر نحوست نہیں۔ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے رب پر اپنا توکل پختہ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔